بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 2 کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹڈی آف ملیریا۔ بایولوجیکل میتھڈ کے ذریعے ملیریا جو ہے اسے کیسے آبزرو کیا گیا اور اس پرابلم کو کیسے سالو کیا گیا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسی چیپٹر کے سٹارٹ میں دیکھا ہے کہ کسی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو بایولوجیکل میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کے 7 سٹیپس ہیں بیسک۔ ان میں پہلا ہے آبزرویشنز، اس کے بعد ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کوئسچن جو ہے وہ بایولوجیکل ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی جو کوئسچن ہے اسے یہ چیک کرنا کہ بایولوجیکل پرابلم ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے آبزرویشن، تیسرا ہے ہائپوتھیسس فارمولیشن، چوتھا ہے اس کے بعد ڈیڈکشنز، اور جو پانچواں ہے ایکسپیریمنٹیشن، چھٹے میں جو ہے جو ریزلٹس آتے ہیں انہیں سمرائز کیا جاتا ہے، اور 7 سٹیپ جو ہے اس میں رپورٹنگ کی جاتی ہے ریزلٹس کی۔ تو یہ ایک بایولوجیکل پرابلم ہے ملیریا، جسے تقریباً آج سے 2000 سال پہلے لوگ اس سے واقف تھے۔ ملیریا سے وہ اس طرح سے واقف تھے کہ چونکہ یہ پاکستان اور دیگر ممالک میں یہ بہت بڑا ایک ڈس آرڈر ہے، اس ڈس آرڈر کی جو وجہ ہے وہ کافی عرصے تک جانی جاتی رہی ہے، اور اس میں جو ہے سٹارٹ میں سے کہا جاتا تھا کہ ڈیزیز آف چلز، کہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں سردی لگتی ہے، ٹھٹھرا دینے والی سردی لگتی ہے، اور اس کے بعد فیور ود ریکرنگ اٹیکس، یعنی بار بار جو ہے وہ بخار ہوتا ہے، کچھ وقفے کے بعد بھی بخار ہوتا ہے، باڈی ٹمپریچر جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو کازز ہیں اس کے لیے آبزرویشنز کی گئی، اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، ریمیڈی ہے، وہ بھی تلاش کی گئی۔ تو ملیریا جو ہے اس کے بارے میں سٹارٹ میں یہ کہا گیا کہ ڈیزیز واز مور کامن ان لو مارشی ایریاز، کہ یہ بیماری جو ہے ان علاقوں میں تھی جو دلدلی علاقے ہیں۔ دلدلی علاقے وہاں ہوتے ہیں جہاں واٹر ٹیبل جو ہے وہ سطح زمین کے بالکل قریب ہوتا ہے اور پانی سم ٹائم زمین سے باہر نکل آتا ہے۔ تو مارشی ایریاز جو ہے ان سے یہ بیماری ریلیٹ کی گئی۔ It was thought that stagnant water of marshes poisoned air، یہ بھی سوچا گیا کہ جو مارشی ایریاز ہیں ان علاقوں کا جو گدلا پانی ہے اس میں سانس لینے کی وجہ سے، مارشی ایریاز میں سانس لینے کی وجہ سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو بیماری ہے ملیریا، اسے نام کیوں دیا گیا؟ یہ اٹالین ورڈز ہیں دو، مالا اینڈ ایریا۔ مالا کا مطلب ہوتا ہے بیڈ، اینڈ ایریا مین ایئر، گندی ہوا، اسٹیگننٹ ایئر، گدلی ہوا۔ تو ایک پوائزنڈ ایئر، زہریلی ہوا جو ہے اس سے اسے ریلیٹ کیا گیا کہ جو مارشی ایریاز ہوتے ہیں اس میں جو ہوا ہوتی ہے پوائزنڈ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ملیریا جو ہے یہ وجود میں آتا ہے۔ اس کا سبب جو ہے پوائزنڈ ایئر ہے مارشی ایریاز کی۔ تو یہ چیز آبزرو کرنے کے لیے کہ واقعی جو مارشی واٹر ہے، جو اسٹیگننٹ واٹر ہے، کیا واقعی وہی سبب بنتا ہے ملیریا کا؟ تو والنٹیئرز ڈرینک مارشی واٹر بٹ دے ڈڈ ناٹ ڈیولپ ملیریا، کہ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر رضاکارانہ طور پر ان مارشی ایریاز کا پانی پیا، لیکن ان لوگوں کو ملیریا نہ ہوا۔ 17 سینچری میں، 17ویں صدی عیسوی میں نئی دنیا امریکہ یہ دریافت ہوتا ہے، تو بہت سے جو وہاں پودے تھے امریکہ کی سرزمین پر، وہاں سے یورپ میں لائے گئے بہت سے پودے، اور ڈفرینٹ جو پلانٹس تھے ان کے پارٹس کو بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا گیا۔ تو ایک پودا تھا، اس کا نام تھا کوئنا کوئنا۔
کوئی نہ جو ہے اس درخت کی جو چھال تھی، بارک جسے کہا جاتا ہے، وہ بہت سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے فیورز یعنی بخار میں علاج ثابت ہوئی اس درخت کی چھال کوئی نہ۔ لیکن جو مارچنٹس تھے، جو لے کے آنے والے تاجر تھے، ان میں کچھ ڈس آنیسٹ تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کوئی نہ کی چھال سے ریزیمبل کرتی ہوئی، اس سے مشابہت رکھنے والی ایک اور پودا تھا، اس کا نام تھا سنکونا۔ سنکونا کی چھال جو ہے وہ آلٹرنیٹ کے طور پہ پبلک کو پرووائڈ کرنے شروع کر دی۔ سنکونا کی چھال کوئی نہ کی جگہ یہ سنکونا کی چھال جو ہے یہ پرووائڈ کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس بے ایمانی کا، ڈس آنیسٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ سنکونا کی چھال استعمال کرتے تھے، ملیریل جو پیشنٹس تھے، تو ان کے لیے یہ ریمیڈی ثابت ہوئی، یعنی یہ ٹریٹمنٹ کا ذریعہ بن گیا۔ تو دیکھا یہ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سنکونا کی چھال جو ہے وہ ملیریا کا علاج ثابت ہوتی ہے۔ جب اسے ایگزامائن کیا گیا، اس کے جو انگریڈینٹس تھے نیچرل وہ چیک کیے گئے، تو اس میں دیکھا گیا کہ سنکونا کی جو چھال ہے اس میں کونین پایا جاتا ہے، اور کونین ایک ایسا کیمیکل ہے جو ملیریا کا ٹریٹمنٹ ہے، ریمیڈی ہے، اس کا علاج ہے۔ 1878 میں فرانسیسی آرمی فزیشین ڈاکٹر لیوران نے ایک ملیریل پیشنٹ کا بلڈ لیا، اسے مائکروسکوپ کے نیچے آبزرو کیا، تو اس میں دیکھا کہ کچھ ٹینی کریچرز، چھوٹی جو ہے مخلوق اس ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں موجود تھی۔ اس نے دیگر جو بایولوجسٹ تھے، جو ڈاکٹرز تھے، فزیشنز تھے، انہیں بتایا کہ اس طرح میں نے آبزرو کیا ہے، لیکن دیگر جو فزیشنز تھے انہوں نے ڈاکٹر لیوران کی بات پہ بلیو نہ کیا۔ اس سے 2 سال بعد اسی طرح کی جو کریچر ہے ایک اور ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں کسی اور سائنٹسٹ نے آبزرو کی، ڈاکٹر نے، تو اس کے بعد اسی 19th سینچری کے اینڈ پر یہ جو ٹینی کریچر تھی، وہ جو چھوٹی مخلوق آبزرو کی گئی تھی بلڈ میں ملیریل پیشنٹ کے، اسے نام دیا گیا پلازموڈیم کا، اور اس کی جمع ہوتی ہے پلازموڈیا۔ پلازموڈیم جو ہے یہ 19th سینچری میں ڈسکور ہوا تھا ملیریل پیشنٹ کے بلڈ میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آبزرو کرنے کے بعد 19th سینچری کے اینڈ پہ، کیونکہ ہمارے پاس جو بایولوجیکل میتھڈ ہے اس میں سب سے پہلے ریکگنیشن کی جاتی ہے بایولوجیکل پرابلم کی، تو ڈیفینیٹلی یہ جو پرابلم ہے یہ ہیومن سے ریلیٹڈ ہے، ایک بایولوجیکل پرابلم ہے۔ تو دوسرا سٹیپ ہمارا آبزرویشن ہوتے ہیں۔ 19th سینچری کے اینڈ پر جو آبزرویشنز ہیں انہیں جمع کیا گیا، ان میں سے 4 یہاں دی گئی ہیں۔ پہلی ہے ملیریا اینڈ مارشی ایریاز ہیو سم ریلیشن، ملیریا اور دلدلی علاقوں کا آپس میں کچھ تعلق ہے۔ دوسری آبزرویشن، کونین از ایفیکٹو ڈرگ فار ٹریٹنگ ملیریا، کونین جو ہے ایک متاثر دوا ہے ملیریا کے علاج میں۔ تیسرا آبزرویشن، ڈرنکنگ دا واٹر آف مارشز ڈز ناٹ کاز ملیریا، دلدلی علاقوں کا پانی پینے کا جو پانی پینے سے ملیریا وجہ نہیں بنتا۔ اس کے بعد جو چوتھا آبزرویشن ہے، پلازموڈیم از سین ان دا بلڈ آف ملیریل پیشنٹس، ملیریا کے مریض کے خون میں پلازموڈیم دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ 4 آبزرویشن تھی 19th سینچری کے اینڈ پر۔ ہم جانتے ہیں کہ آبزرویشن کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے ہائپوتھیسس فارمولیشن۔ ان آبزرویشنز کی بیس پہ جو ہائپوتھیسس وجود میں آیا وہ یہ تھا کہ پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے۔ تو جب کسی ہائپوتھیسس کو درست مان لیا جاتا ہے تو پھر اس کا ایک لاجیکل جو کنکلوژن ہے، لاجیکل کانسیکوینس ہے، اسے اخذ کیا جاتا ہے جسے ہم ڈیڈکشن کا نام دیتے ہیں۔ تو اس ہائپوتھیسس کے لیے جو ڈیڈکشن تجویز کیا گیا وہ یہ تھا کہ if plasmodium is the cause of malaria then all
persons ill with malaria should have plasmodium in their blood. اگر پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے تو پھر تمام وہ ملیریا کے مریض جو ملیریا میں مبتلا ہیں ان کے بلڈ میں پلازموڈیم ہونا چاہیے. تو if and then کی جو ٹرمز ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں ڈیڈکشن میں. تو اس ہائپوتھیسس کا پلازموڈیم از the cause of malaria یہ ڈیڈکشن تھا. اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹیشن. تو ایکسپیریمنٹیشن اور اس کے بعد مزید جو ریزلٹس تھے اور اسے جو سمرائز کیا گیا اس کے ریزلٹس کو وہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا.